آج 29 رمضان المبارک کی ہم نے سحری کی۔ کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں جب 29 رمضان المبارک کی افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی بااثر اور عظیم شخصیات اور ان کے ساتھ مزید دیگر علماء کرام بیٹھتے ہیں، چاند دیکھا جاتا ہے۔ 29 رمضان کو دیکھا جائے، شوال کا چاند، یا شعبان المعظم کی 29 کو دیکھا جائے، رمضان کا چاند، ہمارے عوامی حلقوں میں ایک شور شرابہ برپا ہوتا ہے کہ جی مفتی صاحب ایک روزہ کھا گئے۔ اگر شعبان کا مہینہ وہ اعلان کر دیں جی 30 کا ہے، پرسوں سے روزہ شروع ہوگا، کل سے روزہ نہیں شروع ہوگا، تو پھر ایک شور سا اٹھتا ہے جی مولوی روزہ کھا گئے۔ اور اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اس دیکھیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اعلان کر دیں 29 روزے ہیں، صبح عید ہے، تو پھر ایک شور برپا ہوتا ہے، کیا ہو گیا جی؟ ایک اور روزہ کھا گئے۔ ایک روزہ اس وقت کھا لیا تھا جب شعبان کا مہینہ 29 کا کہہ دیا، 30 کا کہہ دیا، ادھر رمضان المبارک کا مہینہ 29 کا کہہ دیا، ایک روزہ ادھر کھا گئے۔ تو یہ ظاہری طور پر تو ہم کو ایک مذاق لگتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان کی ذاتیات کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلکی طور پر شاید کہ ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہوں، ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے، لیکن یہ چیزیں ہماری آنے والی نسل کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ہمارا اعتماد علماء سے اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو آدمی اعلان کرتا ہے، جو ایک بہت بڑا مفتی ہے، اس کے ساتھ علماء کا پورا گروپ ہے، وہ چاند کو دیکھتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے روزہ کھانے کی؟ بھائی کیا ان کے اندر ایمان نہیں ہے؟ کیا انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ کیا انہوں نے حضور علیہ السلام کے لائے ہوا جو دین ہے اس کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پورے ملک کے لوگوں نے ان کو متعین نہیں کیا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت وقت کی بات ماننا بڑی ضروری ہے، تو کیا حکومت وقت نے جن علماء کرام اور مفتیان کرام کو اس کام کے لیے متعین کیا ہے، کیا ان کی بات پر یقین کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے؟ یہ صرف اور صرف علماء کرام کے بارے میں ہمارا ذہن بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ علماء کرام جو ہیں وہ دین کے ساتھ ایمانت داری سے پیش نہیں آتے۔ چند سالوں کے بعد اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا، چند سالوں کے بعد ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان، اپنا اپنا یقین، اپنی اپنی حکومت، جی مولوی روزہ کھا جاتے ہیں، ہم نے ایک دن پہلے رکھنا ہے۔ پشاور کے اندر اسی طرح مفتی شہاب الدین کوپل سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے ان کے درمیان اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے درمیان ایک ان کی تصویر لگائی، ایک ان کی لگائی، چلو جی ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا۔ تو قرآن مجید میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں، آپ کا فیصلہ بھی نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ تو پہلی بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو فیصلہ علماء کرام کرتے ہیں وہ اپنی تحقیق کر کے کرتے ہیں۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور کے زمانے سے دور جاتے جاتے ہیں ہم،
ہم حضور کے زمانے سے دور جا رہے ہیں نا، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ہم فتنوں کے دور میں دھکیلے جا رہے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ۔ یہ سب سے بڑا فتنہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ہے، کہ اوپر کوئی بھی بیان لکھ کر نیچے کسی کا نام لکھ دو، چلو جی، تحقیق کیے بغیر اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس موبائل موجود ہے تو ایک ذہن بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو اتنے زیادہ علماء اکرام جمع ہو کر فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں باقاعدہ رؤیت ہلال کمیٹی کا پورا منظم مربوط نظام بتایا گیا ہے۔ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں کہ مرد کی شہادت آئے تو آپ نے کس طریقے سے اس کو قبول کرنا ہے، عورت کی شہادت آئے تو کس طریقے سے قبول کرنا ہے، پھر کیسا مرد ہو تو اس کی شہادت قبول ہوگی، کیسی عورت ہو تو اس کی شہادت قبول ہوگی۔ ہمیں تو ان کی تعریف ہی نہیں آتی۔ ہم جو لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، جی وہ مفتی صاحب کون ہوتے ہیں، اور پھر ایک نئی بات، جی یہ بوڑھے ہو گئے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کسی نئے آدمی کو اس مقام پر لا کے کھڑا کرنا چاہیے۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں حساب ہونا ہے نا۔ جو زبان سے ہم الفاظ نکالتے ہیں، الفاظ نکالنے سے پہلے وہ الفاظ ہمارے غلام ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی زبان کو کسی بھی عنوان پر استعمال کرتے ہیں، پھر ہم ان الفاظ کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ان الفاظ کا حساب دینا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ کے پاس تحقیق تھی، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، علماء جو فیصلہ کرتے ہیں بڑی تحقیق کے ساتھ کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم اس فیصلے کے پابند ہیں، ہم اس فیصلے کے پابند ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں، کہا جاتا جی مفتی منیب الرحمان صاحب حکومت کے فنڈ سے اتنی زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، حکومت کے فنڈ سے اتنی زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، اور جی اس بابے کو کسی بات کا پتہ ہی کوئی نہیں، ایسے ہی فنڈ سے اتنی زیادہ تنخواہ لے لیتا ہے، چاند اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ او بھائی چاند صرف آنکھوں سے نظر تو نہیں آنا نا، چاند دیکھنے کے لیے دل کے اندر نورانی علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہر آدمی کے پاس کی بات نہیں، جناب نعرہ لگا دی چاند نظر آ گئی، روزے رکھنے شروع کر دو۔ جو ملک کا نظام ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض ہے۔ جو نظام ہوتا ہے نا اس کے تحت اس کے ساتھ چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک کے کتنے نااہل وزیر ہیں، آپ دیکھ لیں، فواد چودھری صاحب کتنے عظیم شخصیت ہیں، یہ ہمارے فنڈ سے تنخواہ نہیں لیتے۔ کتنی عظیم شخصیت ہے، کتنے ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا جی ہمارے فنڈ سے یہ تنخواہ لیتے ہیں ان کو اٹھا دو۔ یہ ایک عالم اگر تنخواہ لیتا ہے تو اس کی ہمیں کیوں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ اس طرح بڑے عجیب و غریب قسم کے وزراء ہیں، اگر ہم تحقیق کریں تو ان کو غسل کے فرائض کا بھی کوئی نہیں پتہ، جنازے کی دعائیں بھی کوئی نہیں آتی۔ تو اس لیے جب ہم زبان سے الفاظ نکال دیتے ہیں نا، پھر ہم ان الفاظ کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم نہ مانیں ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، نہ ماننے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب کو نا روزہ لگا ہوا تھا بڑا، اور پیاس لگی ہوئی تھی، تو پاس بیٹھا ایک آدمی پانی پی رہا تھا۔ خان صاحب نے کہا اللہ اگر میں نے اس کو جنت میں دیکھا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، کہ مجھے اتنی سخت پیاس لگی ہوئی ہے یہ پانی پی رہا ہے۔ اس لیے نہ ماننا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، کوئی آدمی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہماری ذمہ داری ہے کہ حقیقت کو بیان کرنا، جو حق سمجھتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں سوشل میڈیا پر نوجوان اگر کوئی ایسی پوسٹ نظر آتی ہے اس کو نظر انداز کر دیں، آگے شیئر نہ کریں، اس کو مذاق نہ بنائیں۔ یہ نہ کل قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہو تو علماء حق کے خلاف بولنے والے لوگوں کو جب ایک صف کے اندر کھڑا کیا جا رہا ہو تو ہم جو ایک کلک کرتے ہیں نا، ہم ظاہری طور پر ایک کلک کرتے ہیں، سٹیٹس لگاتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں،
یہ پوسٹ کر ہمیں جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا